بسمہ، بسمہ، جی بانو. میرے بابا اسحاق کا کمر بند گم ہو گیا ہے. تم نے تو نہیں دیکھا؟ نہیں تو. میرے ساتھ آؤ. یہاں کے بزرگوں کو اور چند لوگوں کو خبر کریں. چلو. دینا آرام سے. شمعون، یہودا، جلدی کرو. کیا ہوا بہن؟ بسمہ، کیا ہوا؟ اسحاق نبی کا کمر بند گم ہو گیا ہے. سب جگہ دیکھ لیا؟ سب جگہ. ہمارے بابا اسحاق کی یادگار تھی. مجھے بہت دکھ ہوا ہے. وہی جو ہمیشہ یوسف کی کمر پر باندھتی تھی. پھر بھی دیکھ لیں، مل جائے گا. سب جگہ دیکھ لیا اور سب سے پوچھ لیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. کب گم ہوا؟ پتہ نہیں. جب سے یوسف کو یہاں لائی ہوں تب سے کمر بند کا کچھ اتا پتہ نہیں. کیا تم میں سے کسی نے کمر بند دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو. تمہیں نہیں لگتا یوسف کو چونکہ وہ کمر بند بہت پسند تھا اس لیے اس نے لے لیا ہو؟ یعنی یوسف نے چوری کی ہے؟ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ اب اسی کا تو ہے اور میں نے وہ اسے دے دیا ہے. لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ اور ہر ایک کی تلاشی لوں گی، اور جب تک وہ مل نہیں جاتا آرام سے نہیں بیٹھوں گی. صرف یوسف ہی وہ کمر بند باندھتا تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بہت خوب. میں بھی پہلے یوسف سے ہی شروع کرتی ہوں تاکہ کوئی بہانہ ہی نہ رہے. اجازت ہے؟ معلوم نہیں تمہاری اس میں کیا چال بازی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے دکھ پہنچ رہا ہے. چال بازی؟ کیسی چال بازی؟ لوگوں، میرے بابا کا کمر بند کھویا ہے اور میں اس کی تلاش میں ہوں. کیا یہ چال بازی ہے؟ ٹھیک ہے بابا، ہنگامہ مت کرو، جاؤ اپنی تسلی کر لو. کمر بند یہاں ہے. میں نے سچ کہا تھا نا، یہ رہا کمر بند. یوسف، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یوسف نے تو کچھ نہیں کیا، بس چوری کی ہے. کنعان کے لوگوں، تم نے دیکھا مجھے چور مطلوب تھا، سو مل گیا. بہت ہو گیا، بس کرو. تمہارا کمر بند مل گیا، لو اور جاؤ. اتنی آسانی سے نہیں بھائی. لگتا ہے تم اہل کنعان کے قانون کو بھول گئے ہو. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنعان والوں کے رسم و رواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروقہ مال کے ساتھ چور ڈھونڈ نکالے تو وہ اسے 4 سال تک کے لیے اپنے غلامی میں رکھ سکتا ہے. واہ واہ، سنا تم نے یوسف کا غلامی بھی کرنی ہوگی. ہم سب کنانیوں کے رسم و رواج سے واقف ہیں، لیکن کیا تم یوسف سے غلامی کراؤ گی؟ میں اس کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کنعان کے لوگوں کے رسم و رواج کو نہ مانیں. بس کرو فائقہ، میں ان رسومات پہ یقین نہیں رکھتی. میں یوسف کو تمہاری غلامی میں نہیں دوں گی. آپ لوگ جو نبی کے خاندان سے ہیں، قوانین رسم و رواج کا پاس لحاظ نہیں رکھیں گے تو دوسروں سے کیا توقع کی جائے؟ لیکن یوسف ابھی بچہ ہے، کس طرح تم اسے اپنی غلامی میں لے سکتی ہو؟ بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں. یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس میں ضرور تمہاری کوئی چال ہے، لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر تم یوسف سے دستبردار نہیں ہوگی تو مجبوراً تمہاری بات قبول کرنا ہوگی. میں نے چور ڈھونڈ لیا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوں گی. خدا اور اس کا نبی مجھے معاف فرمائے
और मुझे उसकी सजा ना दे। चलो यूसुफ, तुम आज से 4 साल के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये है नतीजा इस लाड प्यार का। जिस बच्चे को इतना सर पर चढ़ाया जाएगा उसका नतीजा तो यही होना था। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं। ये कोई चोरी नहीं।